پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تورات اور انجیل کی بات ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبلو، اس سے پہلے، ہدی للناسی، ہدایت، للناسی لوگوں کے لیے، وانزلا یعنی تورات اور انجیل کیا تھی، اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی، وانزلا اور اس نے نازل کیا، الفرقان فرقان، انا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا بآیاتی ساتھ آیات کے، اللہ کی، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ کے دو نام عزیز اور ذو انتقام آیا ہے۔ عزیز یعنی بہت زیادہ زبردست پکڑنے والا، ذو انتقام یعنی انتقام لینے والا، یعنی وہ صرف غفور الرحیم نہیں ہے، وہ زبردست انتقام لینے والا بھی ہے۔ کن سے انتقام لے گا؟ جو اس کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت دینے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، یعنی انتقام لینے والا ہے۔ aforetime as a guidance to mankind, and he sent down the criterion of judgment between right and wrong, that is Quran. Truly, those who disbelieve in the ayat کیا ہوتا ہے؟ proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. of Allah, for them there is a severe torment, and Allah is almighty, all able of retribution. اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت دینے والی بنا کر، کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن پہلے انبیاء پر جو پچھلی کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ فرقان ہے، فرق کرنے والا صحیح اور غلط میں، جو اس میں جو غلط چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں اور جو صحیح چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں تو ان کو بتاتا ہے قرآن کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ لوگوں نے تورات اور انجیل میں کافی چینجز کر دیے ہیں۔ قرآن پڑھ کر ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ موجودہ تورات اور انجیل کا کون سا حصہ اللہ کی طرف سے ہے، صحیح ہے، اور کون سا حصہ لوگوں نے لکھا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، جس بارے میں قرآن فیصلہ کر دے وہی حق ہے اور مقبول یعنی ایکسیپٹیبل ہے، اور جس بارے میں قرآن تردید کر دے، ڈینائی کر دے، وہ ناقابل قبول ہے۔ جس چیز کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے۔ بہت ساری چیزیں جو انہوں نے غلط اپنی بکس میں لکھ دی تھی، جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، ایسا ہے۔ بہت ساری آیتوں میں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، کفر شیاطین کرتے تھے، جو ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا۔ تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ وہ کفر کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں قرآن کی آیتوں میں نازل فرما کے بتایا کہ کیا بات غلط ہے، کیا ان کے دین میں غلط باتیں ہیں اور کیا صحیح ہیں۔ تو ہم قرآن جو ہے ان کی بکس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور فرقان ہے، صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے والا۔ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پہلے تورات، انجیل، زبور نازل کی تھی۔ زبور کیا تھا؟ زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور میں سمجھیے سانگز کہنا چاہیے، اللہ کو پریز کرنے والے ایسے سانگز کی شکل میں تھا، جو جب پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام تو ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ کہا جاتا ہے سب پڑھتے تھے، اللہ کی حمد تھی اس میں، اللہ کی تعریف تھی۔ پھر جب لوگوں نے اس میں چینجز کر دیے، یعنی ان کتابوں میں جو اللہ نے پہلے اتاری تھی
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا جو فرقان ہے۔ اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو چکا ہے، اب قرآن ہی فیصلہ کن کتاب ہے۔ اس کو سچا مانے بغیر کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، جسے آپ سمجھیے کہ ڈفرینٹ ایپس آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، ایک آتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر ایک اپڈیٹڈ ورژن آ جاتا ہے، یا سافٹ ویئرس آتے ہیں تو اپڈیٹڈ آ جاتا ہے، تو آپ سمجھیے اس میں کوئی کمی ہوتی ہے اسی لیے اپڈیٹڈ آتا ہے۔ تو اب جو قرآن ہے وہ موسٹ اپڈیٹڈ ورژن ہے، یعنی فائنل ٹیسٹامنٹ ہے۔ بس اب اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ قرآن فرقان ہے۔ قرآن میں ایسے دلائل ایویڈنسز ہیں جن سے حق یعنی ٹروتھ اور باطل فالسوڈ کے بیچ فرق واضح کلیئر ہو جاتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں صحیح اور غلط دکھائی دینے لگتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے، ہمیں انہی آنکھوں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہمیں ان کی ڈیپتھ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ اب ہمیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ڈفرنس دکھائی دینے لگتا ہے، فرق دکھنے لگتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کے مطابق تفصیل بیان کی ہے، جس کے احکامات یعنی اللہ کے آرڈر کلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کرتا ہے، اندھیرے اور روشنی میں فرق کرتا ہے، حلال کو حرام سے الگ کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کر ہمیں صحیح راستہ دکھائی دیتا ہے، ہم اللہ کے راستے اور شیطان کے راستے میں فرق کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، اسی لیے یہ فرقان ہے۔ قرآن ساری آسمانوں کتاب کی اصل ہدایت اور بدلی گئی باتوں کے بیچ فرق کرتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ اصل کیا ہے اور تبدیلی چینجز کیا ہے۔ اللہ نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں مانتے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، یعنی اس کے پاس سارے پاورز ہیں، وہ سب کو پکڑ سکتا ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں پر بہت سخت ہے یہ آیت کہ جو اللہ کی آیتوں سے کفر کرے گا نا، انکار کرے گا۔ ایک تو انکار ہوتا ہے زبانی انکار، کہ آپ زبان سے انکار کریں، جیسے کہ جو اسلام نہیں لاتے لوگ وہ زبان سے انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اور ایک ہوتا ہے کفر جو ہوتا ہے وہ عمل سے کفر ہوتا ہے، کہ آپ زبان سے تو پڑھ رہے، تلاوت کر رہے ہیں، ہاں ہم مانتے ہیں، اور آپ اس کے مطابق چل نہیں رہے، عمل نہیں کر رہے، تو وہ بھی ایک طرح سے کفر ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ غالب ہیں، بدلہ لینے والے ہیں، تو انسان کو ڈرنا چاہیے سب چیزوں سے۔ پھر جو یہ جانتے سمجھتے قرآن کا انکار کرے گا اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ اگر قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس کا کنٹینٹ تورات اور انجیل سے ڈیفرنٹ ہوتا۔ اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھا، یعنی تورات اور انجیل میں بھی ہدایت ہی ملتی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا کفر کرنے والوں کو دھمکی دی ہے کہ جن لوگوں نے رسول کی مخالفت کی اور اس کی آیات کو جھٹلایا وہ ان سے انتقام لیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ان کے لیے زبردست عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ نے سارے ڈاؤٹس کو دور فرما دیا، یعنی اب کوئی شک ہے ہی نہیں کسی بھی چیز میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا کفر کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کی سخت پکڑ ہوگی۔ اس کے قہر اور عذاب کی شدت کا اندازہ کرنا ممکن نہیں، یعنی جو ان پر قہر آئے گا اور عذاب کی شدت ہوگی
اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی وہ سب کو پکڑ بھی سکتا ہے، انتقام بھی لے سکتا ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ زمین بھی اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کا ہے، بھاگ کے انسان جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اور یہاں پر جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ سمجھتا ہے اسے کوئی پکڑنے والا نہیں، لیکن وہ ایکچولی میں اس کو ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے، اتنی ڈھیل دے کے پھر اللہ تعالیٰ اسے سیدھے پھر جہنم میں ہی پھینکتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں اگر کسی کی غلطی کی کوئی سزا ملتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان سنبھل جاتا ہے، کبھی کبھی واپس بھی پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، لیکن جب ایسے انسان جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں انہیں، اور پھر سیدھے پھر ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے، انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہے، اس کی پکڑ شدید ہے، جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کے انتقام سے نہیں بچ سکتا، اس لیے اس کی آیات کے انکار سے بچو، یعنی اللہ کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس کے انکار سے بچنا چاہیے انسان کو، نہ زبان سے انکار ہو نہ عمل سے انکار ہو۔ عمل سے یعنی اس میں لکھا ہے کہ ربا لینا کتنا بڑا گناہ ہے نا، انٹرسٹ لینا، اور آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عمل سے قرآن کی آیات کا انکار کیا۔ قرآن میں منع ہے شراب اور جوا، لیکن آپ شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ اللہ کی آیات کا عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں بچنا چاہیے ہر اس کام سے، کیونکہ اس کے لیے دیکھیں شدید عذاب ہے، کھانا پینا کپڑا سب شعلے والے آگ کے ہوں گے، جو جہنم میں آتا ہے کہ کیسے شدید الگ الگ طرح کے عذاب دیے جائیں گے جہنم میں۔ اللہ عزیز ذو انتقام ہے، عزیز یعنی کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اسے کنٹرول نہیں کر سکتا، حکم اسی کا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر سب کے ساتھ ساتھ ڈیلیگیشن آف نجران کو بھی وارن کیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم تھوڑا دماغ میں رکھیں کہ ڈیلیگیشن آف نجران بیٹھا ہے مسجد نبوی میں، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جو کرسچنس ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ساری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو ویسے تو ہر قرآن کی آیت جنرل ہوتی ہے، نہ سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو شان نزول ہے ان آیتوں کا وہ ان کے لیے، تو ان کو دماغ میں رکھ کے پڑھیں کہ وہ اتنے سارے عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور ان کی تورات اور انجیل کی بھی بات ہو رہی ہے، اور قرآن کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کی بھی بات ہو رہی ہے۔